السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، آمین اللہم آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، میں آپ تمام کا ویلکم کرتی ہوں ہماری نیو سیریز اسماء الحسنی، بیوٹیفل نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ انشاءاللہ آج سے ہم ان سیریز کو شروع کریں گے، جس میں ہر دن ہم 3 نام اللہ کے یاد کریں گے اور ساتھ میں اللہ کے انہی ناموں کی صفات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کو یاد کریں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں انہی ناموں کے ذریعے دعا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو نام آپ لوگ کے سامنے میں رکھنے والی ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی یعنی اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے پہلے 3 نام الرحمن، الرحیم اور الملک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی جو صفتیں ہیں یعنی کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جانا یہ تو بہت ہی جو ہے نا وقت لینے والی چیز ہے۔ میں مختصر طور پر آپ لوگ کے سامنے کچھ مین پوائنٹس کے ذریعے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا نام ہے الرحمن۔ الرحمن یہ لفظ رحم، رحم سے ہے نا، نرمی، شفقت اور رافت، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا رشتہ رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا اظہار کیا چیز ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا، ہم کو پیدا کر کے جو ہے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بے مقصد، نہیں بلکہ با مقصد زندگی دی، اور با مقصد زندگی ایک مکمل شریعت اور ایک مکمل رولنگ یا لا کے بغیر گزارنا بالکل ناممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا رحم جو ہم سب پر ہوا وہ ہے اس کا قرآن کا نازل کرنا ہم سب پر، الحمدللہ۔ الرحمن کا جو مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر دنیا میں عام رحمت فرماتا ہے، تمام مخلوقات پر۔ اور اللہ کی مخلوقات میں صرف ہم انسان نہیں بلکہ جانور، ہوا، پانی، رزق، ہر وہ چیز جو ہم کائنات میں دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو گھیر کر رکھا ہے۔ الرحمن یہ صرف ایک معمولی سا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو انسان کو امید دلاتا ہے۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو پھر یہی وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس انسان کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ میں اللہ کے پاس لوٹوں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، میں اس سے توبہ کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہم کئی ساری چیزوں سے لگا سکتے ہیں۔ جو نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، ایمان، نیک عمل کرنے کی توفیق کا ملنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی بڑی رحمت سے ہے۔ یہ نہیں کہ انسان خود اپنے سے یہ کرتا ہے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ ایک نعمت میں بدل کر انسان کو وہ کام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا الرحمن، بار بار جو ہے معاف کرنے والا، یہ نام ہم ہماری زندگیوں میں جیسے اتار سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سے ایک ایکٹ آف
ایکٹ ٹو ڈو یا پھر عمل کا پوائنٹ اگر ہم اس سے نکالیں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں. نہ ہم مثال، قرآن میں خود فرمایا گیا کہ اللہ کی تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا نا، لیس کمثلہ شیء. لیکن جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کے بارے میں جانے ہیں تو یہ نام ہمارے لیے ایک لیسن ایسے بننا چاہیے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے، جیسے اس کے رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں، جیسے وہ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام میں یعنی الرحمن، اس نام میں ایسی نرمی، ایسی نرم دلی و مہربانی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے نا کئی کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی پر ہم رک کر اگلے نام کی طرف چلتے ہیں، الرحیم. الرحیم اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحمت فرمانے والا. الرحمن اور الرحیم میں فرق یہ ہے کہ الرحمن اللہ کے عام رحمت کو جو ہے نا دکھاتا ہے جو کہ دنیا میں سب کے لیے ہے، جبکہ الرحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کو دکھاتا ہے جو اس کے خاص مومن بندوں کے لیے ہے. جیسے الرحمن نام میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تو الرحیم کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پھر معاف فرماتا ہے. جب الرحمن اس امید سے بندہ جائے کہ اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں چونکہ تیرے دروازے کھلے ہیں، تو پھر الرحیم وہ اللہ کی صفت ہے جو کہ اللہ اس بندے کو جو ہے نا درگزر فرماتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے بنائے گئے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں. اور جو 99 یعنی 99 حصے ہیں وہ کس دن کے لیے ہے؟ وہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں. سبحان اللہ. جسٹ امیجن، 2 سے 3 سیکنڈز لے کر سوچیں کہ اللہ کی بس ایک رحمت کا حصہ اس دنیا میں موجود ہے جو کہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو کہ انسان کو انسان جو ہے نا بنا رہا ہے، اور ایک مخلوقات دوسرے پر رحم کر رہی ہے. صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اور وہ 99 کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کے لیے اٹھا کر رکھے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ ایک حدیث ہے جو کہ انسان کو سوچنے پر، اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے اس پر سوچنے پر جو ہے نا مجبور کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کا احساس دلواتی ہے. یہ وہی رحمت ہے جو کہ بندے کو بڑی بڑی مشکلات سے بچا لیتی ہے. یہ وہی رحمت ہے جو کہ انسان گرنے والا ہوتا ہے اور اس کو اللہ بچا لیتا ہے. یہ وہی رحمت ہے جو کہ ہم ہاسپٹلز جانے سے بچ جاتے ہیں اور کئی دفعہ جاتے ہیں تو صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں. یہ وہی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تپتی دھوپ میں، سردی بارش، کئی مقامات پر جو ہے نا طوفان یا پھر کئی طریقے کے جو ہے نا زلزلے وغیرہ آتے ہیں اور وہ ہمیں بچا کر رکھتا ہے. یہ وہی رحمت کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا تصور بہت ہی وسیع ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کس قدر مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بس ایک رحم کے حصے پر ہم کتنا غور و فکر کر کے اللہ کے اور زیادہ شکر گزار بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرا شکر کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا. اللہ کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نہ صرف اس کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں. سبحان اللہ. تیسرا نام ہے الملک. الملک قرآن میں سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کھولتے ہی ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد معذرت مالک یوم الدین. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، اس دن کا بادشاہ ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک مکمل جو ہے نا ہم بات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن سوال کرے گا کہ بتاؤ آج کون مالک ہے، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. سبحان اللہ، اس دن کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہوں گے، جس کے ہاتھ میں تمام ملکیت ہے. اس دنیا کو چلانے والا مالک بھی وہی ہے، اس دنیا کو خوبصورت نظام سے چلانا، صبح کرنا شام، اس کو ایک خوبصورت اندازے سے لے کر چلنا، یہ تمام چیزوں کا مالک جب اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں ہے تو ساتھ ہی میں یوم آخرت کے دن کا بادشاہ بھی وہی ایک واحد رب ہے. الملک اس کا مطلب ہے اصل بادشاہ، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اور حکمران. اللہ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر. آپ اور میں کسی ایک چیز، دو چیز، تین یا چار پانچ یعنی گنتی کے چیزوں کے مالک بن سکتے ہیں، اور ایسے مالک جس کی ملکیت ہمارے پاس زندگی بھر بھی نہیں رہ سکتی، بہت کم ٹائم پیریڈ کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی سلطنت ہر چیز پر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، آسمان ہو چاہے زمین ہو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب اس کے اختیارات میں ہے. ان سب چیزوں کا اختیار، سورج، چاند، ستارے، تمام مخلوقات سب اللہ کے اختیار میں. اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. اور انسانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے کچھ وقت کے بعد. ٹائم پیریڈ، لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے سال تک آپ بادشاہ ہیں، اتنے ٹائم پیریڈ آپ جو ہے نا حکمرانی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انسان کی حکومت ایسی چیز ہے جو کہ ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اس کے حکم کو سب سے اوپر رکھیں. اگر آج اس زمانے میں فرض کیجئے ہم ہمارے حکمرانوں کی بات کو کتنا سیریس لیتے ہیں، ان کی نوٹس کو کتنا، ان کی طرف سے کوئی نوٹس آئے تو ہم کتنا الرٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو کرنے کے لیے کتنا جو ہے نا فوکسڈ ہو جاتے ہیں. گھر میں وہی باتیں چلتی ہے کہ یہ نوٹس آئی ہے گورنمنٹ سے، ہم نے ایسے 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 کرنا ہے. جو دنیا میں کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے حکمرانی کر رہا ہے، ہم اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے حکم کو بالکل پورا کرنا ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے. لیکن ان سب سے پہلے سب سے بڑا بادشاہ جو کہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے حکم کو ہم کتنا مان رہے ہیں، اس کے حکم کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت و قدر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اس صفت کو سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کا مالک ہے، تو یقین جانیے اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت اور خوشی اور شکر کے ذریعے ہم گزار سکتے ہیں. جو یہ سمجھ لے کہ آج میرے ساتھ ناانصافی ہو، کوئی بات نہیں، وہاں رب تو بیٹھا ہے. جو دن رکھا ہی گیا ہے، جو اس دن کا بادشاہ ہے، وہ دن ہے ہی انصاف کے لیے. میں اس مالک، اس بادشاہ سے اپنا انصاف چاہوں گی، اس حکمران سے اپنے لیے حکم چاہوں گی. میں اس لیے صبر کرتی ہوں، میں اس لیے آج شکر کرتی ہوں کہ کل میں اس بادشاہ سے اس چیز کا جو ہے اجر پاؤں. تو سبحان اللہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب ہم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام بندے اللہ کی اس صفت الملک کو پہچان لیں. تو ہمارے دل میں ایک عاجزی بھی پیدا ہوگی کہ وہ رب جس کے ہاتھوں میں اپنا فیصلہ دے کر بیٹھی ہوں، تو پھر میں دوسروں کے ساتھ بھی غلط نہیں کر سکتی. اگر آج میرے ساتھ غلط ہونے پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ مالک ہے،
تو وہ اس کا بھی تو مالک ہے۔ یہ چیز دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمارے دلوں میں انسانیت کو بھی پیدا کرے گی۔ تو عاجزی بھی آئے گی، بندگی کا احساس بھی پیدا ہوگا کہ میں نے اس رب کے حکم کو ماننا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اذان ہو گئی، میں نے ماننا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کی شریعت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اسی کے احکام کے ذریعے چلے تو میں مانوں گی۔ یہ انسان کے اندر عظمت اور اپنی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں رکتے ہیں۔ آپ لوگ ان 3 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو یاد کریں، اور پھر انشاءاللہ کل آپ تمام سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔